السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں قرآن، حدیث اور اسلامی کلاس میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہوں۔ ہم بات کر رہے تھے اللہ اور شرک کی، یعنی قرآن، اللہ اینڈ شرک۔ پچھلے لیکچرز میں مشرکوں کے کچھ احکامات میں نے بتائے تھے، میں ریپیٹ کرتا ہوں جو قرآن نے دیے ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے دے دو اور اس کو اللہ کا کلام یعنی قرآن سناؤ۔ نمبر 2، مشرک اللہ کی مساجد کو آباد نہ کریں کیونکہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ نمبر 3، مشرک ناپاک ہیں اس لیے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے قریب نہ پھٹکیں۔ یہ فتح مکہ کے بعد آیت نازل ہوئی۔ نمبر 4، یہ کبھی عزیر کو اللہ کا بیٹا یہودی یعنی اور کبھی مسیح کو اللہ کا بیٹا یعنی عیسائی کہتے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ نمبر 5، مشرک لوگ اللہ کی بجائے اپنے پادریوں، راہبوں، ربیوں اور دوسری چیزوں کو اپنا رب بنا بیٹھے ہیں۔ نمبر 6، یہ مشرک اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 7، مشرکوں کے لیے کوئی بھی مغفرت کی دعا نہ مانگے چاہے نبی ہی ہو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کر دیا گیا کہ آپ نے مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت نہیں مانگنی۔ نمبر 8، اگر یہ تمہیں قتل کریں تو تم بھی ان کو قتل کرو۔ تو یہ ایک احکامات ہے قرآن سے جو کہ ہم نے بتائے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں اسی کنٹیکسٹ میں سورہ یونس 10ویں سورت کی پہلی آیت، یہ شاید 10ویں سورت کی تیسری آیت۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے تخلیق کیے آسمان اور زمین 6 دن میں، پھر اپنے عرش کو استوا کیا۔ وہ چلا رہا ہے پورا نظام، نہیں ہے کوئی شفاعت کرنے والا مگر اس کے اذن کے بغیر۔ یہی ہے اللہ تمہارا رب، سو اسی کی بندگی کرو۔ پھر کیا تم ہوش نہیں کرو گے؟ اگلی آیت 4 کا سورہ یونس کی چل رہی ہے، جز ہے، پارٹ۔ اسی کی طرف لوٹنا ہے تمہیں سب کو، یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا۔ بے شک اسی نے پیدا کیے ہیں تمام خلق یعنی تمام مخلوق، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ کون کر سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کون؟ حضرت عیسیٰ کر سکتے ہیں یا کوئی اور نبی کر سکتے ہیں؟ آیت نمبر 5، وہی تو ہے جس نے بنایا سورج کو روشنی دینے والا اور چاند کو نور، اور مقرر کی ان کی منزلیں تاکہ معلوم کر سکو تم گنتی سالوں کی اور حساب۔ نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ سب مگر برحق، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں کن کے لیے؟ علم والوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اچھا، ہم جانتے ہیں کہ کافی دیر تک نبی قرآن اترنے کے بعد لوگ سورج اور چاند سے اپنی منزلیں یعنی گنتی کرتے تھے مسافت کے لیے اور حساب لگاتے تھے۔ آیت نمبر 6، یقیناً ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں اور رات دن کے اور جو پیدا کیا اللہ نے یہ سب مگر برحق، آسمانوں میں اور زمینوں میں یقیناً نشانیاں ہیں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 18، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں انہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارشی ہیں اللہ کے حضور۔ کہو کیا تم خبردار کرتے ہو اللہ کو ایسی بات جو وہ نہیں جانتا؟ آسمانوں میں اور زمین میں پاک ہے اس کی ذات اور بلند ہے وہ اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 22، وہی تو ہے جو چلاتا ہے تم کو خشکی میں اور سمندر میں، حتیٰ کہ جب ہوتے ہو تم کشتیوں میں اور لے کر چلتی ہیں تم لوگوں کو ہواؤں کے موافق تو تم خوش ہو جاتے ہو اس پر۔
لیکن جب یکایک آ جاتی ہے اس پر مخالف ہوا اور چڑھنے لگتی ہیں ان پر موجیں ہر طرف سے، اور گمان کرتے ہیں کہ یقیناً اب وہ گھر گئے ہیں، اس وقت وہ صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اللہ سے مخلص ہو کر، اسی کے لیے اپنے دین کو، اسی کے لیے ہے اپنے دین کو کہ اگر نجات دے تو ہم کو اس سے تو ضرور بن جائیں ہم شکر گزار بندے۔ ایک بڑا مزیدار واقعہ میں بیان کرنا چاہوں گا یہاں پہ۔ یہ ایک صحافی نے کسی اخبار میں لکھا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے ایک سکھوں کا بہت بڑا ڈاکو تھا، ڈکیت۔ سکھ ہوتے بھی نارملی زیادہ ایسے ہیں اس وقت۔ تو اس کو اس کے مخالفوں نے پکڑ کے بہت مارا، مارنے کے بعد ایک کوٹھری میں بند کر دیا اور باندھ دیا رسیوں سے، سنگلوں سے وغیرہ۔ تو جب انہوں نے اس کو باندھ دیا تو وہ بیچارہ مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنے گرو سے، یا جس کو بھی بابا گرو نانک جس کو وہ مانتے ہیں، اس سے مدد مانگی لیکن کچھ نہ ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے رب، اگر تو سچا ہے تو مجھے نجات دے دے، میں ساری زندگی تیرے دیے ہوئے احکامات پہ چلوں گا۔ اس وقت تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک شخص سفید گھوڑے پہ آیا۔ اس نے دروازہ باہر سے کھولا اور اس کی رسیاں کھولیں اور چلا گیا۔ یہ سکھ کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ مسلمانوں کے رب نے مدد کی۔ خیر وہاں سے نکلا اور بارڈر کراس کر کے پاکستان آ گیا۔ وہ انڈیا کی بات اب کر رہے تھے، تو پاکستان آ گیا۔ پاکستان میں آ کے اس نے کسی عالم، مولوی جو بھی تھا، اس سے قرآن پاک سیکھا، سمجھا۔ تو اس کے بعد اس نے لوگوں کی مدد کرنے کی ٹھان لی۔ تو اب اس نے حلیہ بھی کچھ ایسا بن گیا، داڑھی پہلے سے تھی تو پگڑی بھی باندھتا تھا، تو لیکن اس نے مسلمانوں حلیہ بنا کے تو لوگوں کے لیے دعا کرنی شروع کر دی۔ لیکن وہ ساتھ یہ کہتا تھا کہ یا اللہ، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہ میں جو تجھ سے دعا مانگتا ہوں تو اگر چاہے تو خود ہی کرم کر دے ان کو، یہ بیمار لوگ، پریشان لوگ میرے پاس آتے ہیں۔ تو اس کے پاس ٹھٹ سے ٹھٹ لگ گئے لوگ، اس کے پاس دعاؤں کے لیے، مدد کے لیے آنے لگے۔ تو یہ ایک واقعہ میں نے یاد آ گیا کہ اس نے خالص دل سے اللہ سے دعا کی۔ آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے اللہ، اور جب وہ نجات دیتا ہے انہیں تو وہ فوراً بغاوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں زمین پر بغیر سچ کے۔ اے انسانوں، حقیقت یہ ہے کہ تمہاری بغاوت تمہارے اپنے ہی خلاف ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کی متاع ہے، پھر ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر ہم بتائیں گے تمہیں کہ تم کیا کرتے رہے۔ آیت نمبر 28، اور جس دن ہم جمع کریں گے تمام کو، پھر کہیں گے شرک کرنے والوں سے اپنی جگہ پر بھی تم بھی، اور کہیں گے شرک کرنے والوں سے اپنی جگہ پر تم بھی اور تمہارے شریک بھی، ٹھہر جاؤ۔ پھر ہم علیحدہ علیحدہ کریں گے ان کو اور کہیں گے ان کے شریکوں کو کہ کیا نہیں شرک کرتے تھے تم ہماری بندگی میں، عبادت میں۔ آیت نمبر 29، بس کافی ہے اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان، یقیناً ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ آیت نمبر 30، اس وقت جان لے گی ہر جان جو اس نے پہلے کیا، اور لوٹائے جائیں گے سب اللہ کی طرف جو مالک ہے ان کا حقیقی، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ شریک جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ آیت نمبر 31، کہو کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے، یا کون ہے جو سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اور کون ہے جو نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے اور نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے، اور کون انتظام کرتا ہے تمام امور کا؟ تو کہیں گے اللہ، سو کہو کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ یہاں ہم اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔